الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کے اندر اللہ جل جلالہ نے متقین کی 5 صفات بیان کی ہیں، اور ان 5 صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل تقویٰ یہ 5 خوبیوں کے حامل ہوں گے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کل کو کامیابی حاصل کریں گے، یہی کامیاب و کامران ہیں۔ ان 5 خوبیوں میں سے، ان 5 اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں قرآن مقدس میں جا بجا تلقین فرمائی گئی ہے اور ترغیب دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بے شمار مثالیں بھی ارشاد فرماتے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ ایک دانہ جب وہ زمین میں بویا جاتا ہے تو اس ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں، 7 سٹے پیدا ہوتے ہیں، اور ہر دانے میں پھر 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو گویا جس نے ایک دانہ زمین میں لگایا تھا اس کو 700 گنا کر کے دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ اگر کسی کو دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ ان گنت روایات اس کے بارے میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 عمل آپ نے قسم کھا کر بیان فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولا اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی مانگنے والا کبھی ساری زندگی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے، اور وہ شخص اس کے باوجود اس اگلے بندے کو معاف کر دے تو اس سے اس کی عزت میں کمی نہیں آتی، اس کی عزت میں کسی قسم کی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ یہ 3 اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر بیان فرمائے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، کبھی اگر تنگ دستی کے حالات ہوں، کبھی حالات اگر گھر میں کوئی ناگزیر ہوں تو آپ کچھ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں بندے کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ حیات الصحابہ کے اندر جلد 2 صفحہ 202 پر ایک واقعہ منقول ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آتا ہے اور اس نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے حسنین کریمین میں سے کسی ایک کو بھیجا کہ بیٹے گھر جاؤ اور جا کر اپنی والدہ سے کہو کہ جو 6 درہم میں نے رکھوائے تھے ان میں سے 1 درہم دے دیں، میں نے اس سائل کو دینا ہے۔ جب وہ گھر جاتے ہیں والدہ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ آٹا منگوانے کے لیے انہوں نے رکھوائے تھے، ایک مرتبہ ان سے پوچھ لیں۔ وہ واپس آتے ہیں اور آ کر یہی کہتے ہیں کہ والدہ فرما رہی ہیں کہ آپ نے آٹا منگوانے کے لیے وہ 6 درہم رکھوائے ہوئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جوش ایمانی میں فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کو اس چیز پر کہ جو اس کے پاس موجود ہے اس سے زیادہ ان خزانوں پر یقین ہو جو اللہ کے پاس موجود ہیں۔ یعنی ایک وہ چیزیں ہیں جو وسائل کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور ایک ان کی جزا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ میرے بیٹے اور والدہ سے کہو کہ 6 کے 6 درہم ہی دے دیں۔ وہ جاتے ہیں اور جا کر والدہ سے پھر عرض گزار ہوتے ہیں کہ والد گرامی فرما رہے ہیں کہ 6 درہم جو ہیں وہ سارے ہی دے دیں۔ 6 درہم منگوائے اور لا کر اس سائل کو دے دیے۔ ابھی آپ وہیں پر ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آتا ہے اور اس نے ہاتھ میں اونٹ پکڑا ہوا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت میں یہ اونٹ بیچنا چاہتا ہوں، آپ خریدیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس ابھی اس وقت اس کی قیمت نہیں ہے، اگر بیچنا چاہتے ہو تو یہ مجھے اونٹ دے دو، میں تمہیں کچھ دیر کے بعد اس کی قیمت دے دوں گا۔ بات طے ہوئی تو 140 درہم جو ہے اس کے عوض سودا طے ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ اونٹ لے لیا اور اس کو اونٹ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے حضرت علی آپ یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ بات آپس میں طے ہوئی، 200 درہم میں سودا ہو جاتا ہے۔ آپ وہی اونٹ 200 درہم میں اس شخص کو فروخت کر دیتے ہیں، اور اس میں سے 140 درہم جو ہے وہ جس سے خریدا تھا اس کو جا کر دیے، بقیہ 60 درہم آپ اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ سے ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ یہ لو 60 درہم۔
حضرت فاطمہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ آپ نے یہ رقم کہاں سے لی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کا ایک درجہ لے کر آتا ہے ہم اس کو 10 درجے دیتے ہیں۔ 6 درہم اللہ کی راہ میں دیے تھے، اللہ نے 10 گنا کر کے وہ 60 درہم کی صورت میں ہمیں لوٹا دیے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے ساتھ بھی منقول ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ مہمان آ جاتے ہیں، خادمہ خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ کچھ مہمان آئے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کی خدمت کرو، کچھ کھانا وانا انہیں کھلاؤ۔ خادمہ کہتی ہے کہ ایک روٹی پڑی ہوئی ہے، مہمان زیادہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اچھا وہ جو روٹی ہے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، دے دو، کسی غریب کو کھلا دو۔ اسی طرح کیا گیا، وہ کسی غریب کو جو ہے نا کسی غریب کے گھر میں یا کسی غریب کو ویسے جو دے دی گئی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی، ایک شخص آیا، اس نے آ کر دروازے پہ دستک دی، خادمہ نے دروازہ کھولا، سائل جو سامنے آیا تو اس نے کہا جی کچھ کھانا لے کر آپ کے لیے آیا ہوں۔ آپ جو ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے وہ کہنے لگی کہ کسی شخص نے کھانا بھیجا ہے، تو آپ نے وہ روٹیاں دیکھیں، آپ نے فرمایا یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے، اس نے کسی اور کی طرف جانا ہوگا، اس کو بولو یہ ہمارے گھر کا کھانا نہیں ہے۔ وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سائل آتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، وہ بھی واپس چلا جاتا ہے۔ پھر تیسرا ایک بندہ آتا ہے اور وہ نام لے کر کہتا ہے کہ میں فلاں کے گھر سے آیا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں یہ کھانا جو ہے وہ لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے جب وہ روٹیاں اٹھا کر گنی تو اس کے اندر 10 روٹیاں تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ ہمارا ہی کھانا ہے، اس کو رکھ لو۔ خادمہ اس بات پر متعجب ہوتی ہے اور پوچھتی ہے کہ پہلے بھی 2 گھر سے کھانا آیا اور آپ نے دیکھ کر واپس بھیج دیا کہ یہ کھانا ہمارا نہیں ہے، اب جب کہ یہ تیسری دفعہ آیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ کھانا ہمارا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو ایک میری راہ میں دیتا ہے میں اس کو 10 دیتا ہوں۔ ہم نے اس کی راہ میں 1 روٹی دی تھی اور اس نے بدلے میں ہمیں 10 روٹیاں جو ہے وہ عطا فرما دی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ اور ایمان تھا اس بات پر کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال کم نہیں ہوتا اور اس کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ چلتے چلتے آپ کو بابا جی اشفاق احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی ایک بات سناتا چلوں۔ اشفاق احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے ادیب اور فلاسفر گزرے ہیں۔ زاویہ پروگرام آپ کے نام سے منسوب ہے اور زاویہ کتاب کے مصنف بھی ہیں، دیگر بہت سے افسانے بھی آپ نے لکھے ہیں۔ تلقین شاہ پروگرام آپ ریڈیو پاکستان پہ کیا کرتے تھے، سائیکل پہ آپ جاتے تھے۔ ایک دن سائیکل پہ جب گھر واپس آئے تو آپ کی اہلیہ بانو قدسیہ جو ہے وہ کہنے لگی کہ اشفاق گھر کے اندر سودا سلف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، مہینہ پھر بھی باقی ہوتا ہے، جائیے کوئی دم درود کروائیں، کسی سے کوئی دعا کروائیں۔ آپ نے کہا اچھا دیکھتا ہوں۔ اگلے دن جب آپ سائیکل پر ہی ریڈیو پاکستان کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں ایک بابا جی سے ملاقات ہو گئی۔ آپ رک گئے، سائیکل سے اتر کر سلام لی اور کہا بابا جی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا کہو۔ آپ کہنے لگے کہ میرے گھر کا یہ معاملہ ہے، میں اس طریقے سے سودا سلف گھر میں لے کے آتا ہوں، ابھی ہمارا سودا سلف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور مہینے کے ایام باقی ہوتے ہیں، بڑی تنگی ہوتی ہے۔ بابا جی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگے کہ جب گھر میں سودا سلف لے کے آتے تو اس کو دھو لیا کرو، اس کو دھو لیا کرو۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو اٹھ کر چلے گئے، لیکن بات کی سمجھ نہ آئی کہ سودا سلف کو کیسے دھویا جائے۔ اس میں آٹا چینی ہوتی ہے، نمک ہوتا ہے، مسالے ہوتے ہیں، اس کو کیسے دھونا ہے۔ گھر آ کر بانو سے کہا کہ ایک بابا جی ملے تھے، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے آگے سے یہ جواب دیا۔ بانو کہنے لگی کہ بات کی سمجھ تو آئی نہیں، آپ کل ان سے دوبارہ پوچھ لیجئے گا۔ اگلے دن بابا جی اشفاق جو ہیں وہ سائیکل پر جا رہے تھے اور اسی طریقے سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہی ان کو بزرگ مل گئے، تو ان سے جا کر عرض گزار ہوئے کہ بابا جی کل میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ سودا سلف کو دھو لیا کرو، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹے جب گھر میں سودا سلف لے کر آتے ہو تو جہاں گھر کا سامان تیار کرواتے ہو نا تو اس کے اندر سے 1 کلو چینی الگ کروا لو، 1 صابن الگ کروا لو، کچھ مسالے الگ کروا لو۔ جہاں گھر کا بڑا سا پارسل تیار کرتے ہو وہاں ایک چھوٹا سا پارسل کسی غریب کے لیے بھی تیار کروا لیا کرو، اور اپنے گھر میں لے جانے سے پہلے وہ کسی غریب کو جا کر دیا کرو، اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر دیا کرو، پھر دیکھنا تمہارے گھر میں رونق کیسے آتی ہے۔ بابا جی اشفاق کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کر اگر اس بات کو کہوں تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ جس دن سے میں نے سودے کو دھونا شروع کیا، یعنی جس دن سے میں نے اللہ کی راہ میں پہلے دے کر میں اپنے گھر میں لے کر آیا کرتا تھا، پھر مہینہ ہی ختم ہوتا تھا، کبھی سودا سلف ہمارا ختم نہیں ہوا تھا۔ تو یہ برکتیں من جانب اللہ ہوتی ہیں۔
اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان آپ نے سنا ہے کہ آپ نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ یہ ایام جو ہمارے چل رہے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں، بہت بڑی بڑی مہنگی مہنگی قربانیاں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے واجب کو ادا کریں۔ جو قربانی آپ کے اوپر واجب ہے اس کی ادائیگی کرنے کے بعد آپ زیادہ تر مال اللہ کی راہ میں غرباء اور مساکین کو دیں۔ اس طرح کے حالات جو آج کل بنے ہوئے ہیں، 70% جس ملک کی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہو، اس ملک کے اندر 12 لاکھ کی، 10 لاکھ کی یا 7 لاکھ کی قربانیاں کرنا یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اپنے واجبات کو ادا کرنے کے بعد اپنے اس سرمایے کو، اپنے اس پیسے کو غرباء تک پہنچائیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اور یہ جو گوشت ہے اس کو بھی فریز کرنے سے باز آنا ہے، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ غریبوں تک پہنچانا ہے تاکہ اللہ ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔